بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی 5 وقت کا نمازی تھا۔ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا، مگر اماں جب بھی اسے کھانا دینے کے بعد باہر نکلتی تو اماں کا حلیہ خراب ہوتا اور کہتی تیرے بھائی کو کیڑے پڑیں گے۔ ایک دن اماں کے کپڑے پہن کر بھائی کے کمرے میں گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کھانا بناتے مسلسل بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا رویہ آج کل بہت بدل سا گیا تھا۔ میں جاننے کے لیے کوشاں تھی مگر مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں کھانا ٹرے میں سجا کر اماں کے پاس لے آئی۔ اماں آج میں بھائی کو کھانا دے آؤں۔ ارے نہیں، میں دے آتی ہوں۔ اماں نے جھٹ ٹرے میرے ہاتھ سے پکڑ لی۔ پر اماں آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، آج تو میں ہی لے جاتی ہوں۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پکڑنے کی کوشش کی تو اماں نے ایک دم ٹرے دوسری طرف کر لی۔ ارے رہنے دے اماں، میرے لے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے اصرار کیا۔ تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ جب روز کھانا میں لے جاتی ہوں تو آج کیوں ضد کر رہی ہے؟ اماں نے مجھے زور سے ڈانٹا تو میں چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں بھائی کے بدلے رویے کی وجہ جان کر رہوں گی۔ اماں ضرور کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اماں بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی تو میں بھی پیچھے چلی آئی۔ اماں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھٹ سے بند کر دیا گیا۔ میں بند دروازے پر نظر جما کر بیٹھ کر اماں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ میرے ابا محلے کی مسجد کے امام تھے۔ دراصل یہ مسجد ابا نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ امی بتاتی تھی کہ کئی سال پہلے جب ابا گاؤں سے شہر اس علاقے میں آئے تھے تو اس وقت یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی اور نہ ہی یہ جگہ ترقی یافتہ تھی۔ اس وقت یہاں چند ایک گھر ہی آباد تھے، لیکن ابا کو یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ ابا نے یہاں زمین خرید کر ایک حصے پر گھر بنایا اور کچھ حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ ابا کا ایمان تھا کہ اللہ کا گھر بنانا سب سے بڑی نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس وقت علاقے میں کوئی مسجد نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زمین کا پچھلا حصہ مسجد کے لیے مختص کیا اور اگلے حصے میں گھر بنا لیا تھا۔ ہمارے گھر کی طرف مسجد کی دیوار تھی اور مسجد کا دروازہ پچھلی گلی کی طرف کھلتا تھا۔ ابا نے مسجد کی تعمیر بھی خود کروائی تھی۔ وہ نہ صرف مالی طور پر مسجد کی تعمیر میں مدد کرتے بلکہ اس کام میں بھی شریک رہتے۔ وہ خود مسجد کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ساتھ وقت گزارتے اور اس بات کا خیال رکھتے کہ ہر کام بہترین طریقے سے ہو۔ مسجد کی تعمیر بھی کئی مہینے لگ گئے تھے، لیکن ابا نے کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسجد کو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک درس گاہ کے علاوہ رفتہ رفتہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگے تھے۔ بچے بھی قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے۔ ابا انہیں قرآن پڑھاتے اور حفظ بھی کرواتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ابا کا وقت مسجد کے کاموں اور عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ ہمارے علاقے کے لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے اور اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابا بھی ہمیشہ علاقے کے لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتے۔ ابا کو گاؤں کی زمین کی رقم ہر مہینے موصول ہو جاتی تھی، جس سے ہماری گزر بسر بڑے آرام سے ہو جاتی تھی۔ گھر کی رونق اماں تھی۔ اماں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ابا کی ہر بات اماں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ گھر کے کام کے علاوہ شام کو اماں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی۔ محلے کی عورتیں اماں کو آپا کہا کرتی تھی۔ اماں بھی بڑی بہن کی طرح ان کے مسائل سنتی اور انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ اماں کا دل بہت نرم تھا۔ اماں ان کے دکھ سن کر اس پر آنسو بہاتی تھی اور ان کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ محلے بھر میں اس کی خوشبو پہنچ جاتی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ بھائی کی تربیت ابا نے بہت اچھے انداز میں کی تھی۔ وہ قرآن کا حافظ اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزارتا۔ بھائی محلے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر گزرتا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ محلے کے لوگ اس کی نیکی اور شرافت سے بہت متاثر تھے اور اپنے لڑکوں کو بھائی کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ بھائی دیکھنے میں کبھی بہت خوبصورت تھا۔ سفید رنگت پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی اس پر بہت جچتی تھی۔ بھائی میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور پھر سارا وقت گھر میں گزارتا۔ میں اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرواتی اور چوری چھپ کے ریڈیو بھی سن لیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھائی جیسی نیک اور عبادت گزار نہ تھی۔ اسی بات پر مجھے اکثر ماں سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ ہماری زندگی بہت سادہ تھی اور چوری چھپ کے ریڈیو بھی سن لیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھائی جیسی نیک اور عبادت گزار نہ تھی۔ اسی بات پر مجھے اکثر اماں سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔
ہماری زندگی بہت سادہ تھی، ہماری ضروریات زیادہ نہ تھی، خواہشات۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی، لیکن یہ سکون ہماری زندگی میں تب تک تھا جب تک شنو ہماری زندگی میں داخل نہ تھی۔ شنو کی ہمارے گھر آمد نے ہم سب کی زندگیوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ شنو اور اس کی ماں ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ شنو بہت خوبصورت تھی، لگتا تھا کہ اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ سب لڑکیوں سے خوبصورت لڑکی تھی تو بے جانا ہوگا۔ شنو کی ماں نے محلے میں سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کے شوہر کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، لیکن شنو کی ماں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ بیوہ ہے۔ اس کا سجنا سورنا اور ہر وقت تیار رہنا تو بالکل نئی نویلی دلہنوں کی جیسا تھا۔ اس کی گفتگو کا انداز بھی بڑا دل مو لینے والا تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ شنو کی ماں سے زیادہ اس کی بڑی بہن دکھائی دیتی تھی۔ یہی حال شنو کا بھی تھا۔ شنو بھی ہر وقت نکھری اور خوشبو سے مہکتی رہتی، شوخ و چنچل بھی تھی۔ اسی محلے کے لڑکوں کا اس کے گھر کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شنو بھی محلے کے لڑکوں سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور انہیں خوب لفٹ کرواتی۔ محلے کی اکثر عورتوں کی رائے ان ماں بیٹی کے بارے میں کچھ اچھی نہ تھی۔ محلے کی عورتیں اماں کے پاس آیا کرتی تو ماں بیٹی کی خوب رائیں کرتی۔ پتہ نہیں یہ ماں بیٹی کہاں سے ہمارے محلے کا ماحول خراب کرنے آ گئی ہیں۔ عجیب عورتیں ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی روپ ڈالنے والا نہیں ہے۔ شوہر مرا ہے پر کوئی باپ بھائی تو ہوگا۔ اکیلی رہتی ہیں ماں بیٹی اور ہر وقت تیار ہو کر باہر پھرتی رہتی ہیں۔ عورتوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا چال چلن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں ان کی باتیں سنتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ توبہ توبہ، خدا سے ڈرو، اس طرح کسی پر تہمت لگانا بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بہت سخت حساب ہوگا آخرت میں ایسے لوگوں کا۔ اپنے ساتھ مجھے بھی گناہ گار کرتی ہو تم۔ اماں ایسی عورتوں کو بری طرح جھڑک دیتی پر ان کو کچھ اثر نہ ہوتا، وہ منہ بنا کر چلی جاتی۔ توبہ توبہ، یہ عورتیں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو بند سنور کر رہنا ہی شوق ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے جو ان پر تہمت ہی لگا دی جائے۔ ان کے جانے کے بعد بھی اماں توبہ کرتی رہتی۔ ایک دن شنو اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر اماں سے ملنے آئی تھی۔ اماں بڑے اتفاق سے ان دونوں سے ملی اور ان کی خاطر تواضع کی تھی۔ شنو کے والد کافی عرصے سے بیمار تھے، ابھی 3 سال مہینے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا، اس لیے یہاں کرائے پر گھر لے کر رہنا پڑ رہا ہے۔ اماں کو شنو کی ماں کے حالات جان کر بہت دکھ پہنچا تھا۔ اماں نے اس کو تسلی دی تھی، بہن پریشان مت ہو، اللہ اپنے مصیبت زدہ بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، آپ کے مسائل بھی ضرور حل ہو جائیں گے۔ سچ کہوں تو پورے محلے میں آپ کی جیسا گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ شنو کی ماں نے اماں کی تعریف کی۔ محلے کی عورتوں تو مجھے یوں گھورتی ہیں جیسے میں نے ان کی کوئی چیز چرا لی ہو۔ میں بیوہ عورت ہوں، اندر باہر کے ہزاروں کام ہوتے ہیں، کیا کروں، سب کاموں کے لیے خود ہی نکلنا پڑتا ہے۔ محلے کی عورتیں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں میرے بارے میں۔ شنو کی ماں کی باتیں سن کر اماں کے ساتھ مجھے بھی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ ایک بیوہ اور تنہا عورت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہرگز مناسب نہیں تھا، بلکہ محلے والوں کو ہر ممکن طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا بھی یہی حکم تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے شنو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری ہی عمر کی تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ اماں کو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ شنو قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ اماں حیران رہ گئی، اور آپ نے اسے قرآن پڑھانا نہیں سکھایا؟ ہاں، کیا کرتی، اس کے باپ کی طویل بیماری کی وجہ سے مجھے ہر وقت ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ اس کو اکیلے کیسے کہیں پڑھنے بھیج دیتی؟ اسکول بھی نہیں جا سکی۔ یہ میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم دین کا تو کچھ سیکھ لے۔ آپ اس کو قرآن پڑھا دیں، آپ کے پاس آئے گی تو مجھے تسلی بھی رہے گی اور کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جائے گی۔ شنو کی ماں نے کہا تو اماں نے اسے پڑھانے کی حامی بڑھ لی تھی۔ یوں شنو نے قرآن پڑھنے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے اماں اسے باقی بچوں سے علیحدہ ٹائم دیتی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اماں اس کے ساتھ خصوصی شفقت کا مظاہرہ کرتی۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اماں بھی اچھی باتیں بتاتی رہتی۔ اماں کی توجہ اور محبت کی وجہ سے اب اس نے پڑھائی کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ میں بھی گھر پر اکیلی بور ہوتی رہتی تھی۔ شنو کے آنے سے میری بوریت دور ہو جاتی تھی اور میں اس کے ساتھ مل کر باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ شنو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ اس کے پاس دنیا جہاں کے قصے تھے۔ وہ بہت ہنس مکھ اور بات بات پر ہنسنے والی لڑکی تھی۔ ہمارے گھر میں اس کی ہنسی کی جھنکار گونجتی رہتی تھی۔ اماں سن لے گی، آہستہ ہنسو، لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں نہیں ہنستی، آواز جاتی ہے باہر۔
اماں کی ڈانٹ سن کر شنو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی، لیکن کچھ دیر میں ہی وہ پھر سب کچھ بھول جاتی اور دوبارہ سے بلند آواز میں ہنسنا شروع کر دیتی تھی۔ بھائی گھر پر ہوتا ہے تو میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، چپ کرو، آہستہ بولو، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ تمہارا بھائی کیا ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے؟ آخر ایسے کون سے گناہ بخشوا رہا ہے تمہارا بھائی؟ وہ پھر سے ہنسنے لگتی۔ چپ کرو تم، میرا بھائی حافظ قرآن ہے، اس لیے وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کبھی جب گھر پہ ہوتا اور میں آہستہ ہنسنے کو کہتی تو وہ ناراض ہو جاتی۔ تمہارے بھائی کی گردان سن کے تو میرے کان پک گئے ہیں۔ بھائی گھر پر ہے، یہ مت کرو، بھائی گھر پر ہے، وہ مت کرو۔ تمہارا بھائی کیا آسمان سے آیا ہے جو اس کی وجہ سے ہم باتیں ہی نہ کریں؟ منہ بند کر لیں اپنا۔ اف، تمہیں بولنے سے کم نہ کیا ہے، بس تمہارا تھوڑا آہستہ بولو۔ آہستہ نہیں بول سکتی تم؟ آہستہ ہی تو بول رہی ہوں۔ وہ پھر ہنستی تو میں سر پکڑ لیتی۔ اس کو سمجھانا ناممکن تھا۔ ویسے تمہارا بھائی ہے بہت خوبصورت، ایک دن شنو نے کہا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ مسجد جاتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے، لیکن تمہارے بھائی نے تو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بھائی ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے ہیں، ایک بار مجھے دیکھا تو تمہارا بھائی اپنی پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا، اس نے ایک ادا سے مسکرا کر کہا۔ مجھے شنو کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ بہت نیک اور شریف ہے۔ میں نے کچھ غصے سے کہا تو شنو نے بات بدل دی تھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اگر کسی دن رات تمہارا بھائی یہ مذاق اماں نے نہ سن لیا ہو۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اگر کسی دن تمہارا یہ مذاق اماں نے سن لیا، لحاظ نہیں کریں گی تمہارا۔ میں شنو کو اماں سے ڈراتی تو وہ ہنسنے لگتی۔ رہنے دو، خالہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ ایک دن بھائی اچانک کسی کام سے میرے کمرے میں آیا، اسے علم نہیں تھا کہ شنو بھی وہاں موجود ہے۔ شنو کو دیکھ کر واپس جانے لگا۔ شنو نے آواز دے کر اسے روک لیا تھا۔ سلام مولوی صاحب، میں ہینا کی سہیلی ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بھائی نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی ہم سے بھی دو بڑی بات کر لیا کریں۔ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور آج ثواب بھی ملتا ہے۔ شنو کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ بھائی بھی فوراً سے کمرے سے تو کیا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بھائی کے اس طرح گھبرا کر بھاگنے سے شنو ہنسنے لگی۔ اف، تمہارے بھائی نے تو شرم و حیا میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے شنو سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ آج تک میں نے بھی اپنے بھائی سے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی، کبھی ہنسی مذاق میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور شنو کس طرح سے منہ پھاڑ کر بھائی سے مذاق کر رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس طرح بات کر رہی ہو؟ اف، تمہارا بھائی کیسے لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے۔ وہ کہنے لگی۔ انہی دنوں اماں کی بہن کی طبیعت کافی خراب تھی، ان کی بیماری سنجیدگی کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے اماں کا جانا ضروری تھا۔ اماں مجھے گھر اور بھائی کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر کچھ دنوں کے لیے گاؤں روانہ ہو گئی تھی۔ شنو اب اکثر بھائی کی موجودگی میں آ دمکتی تھی۔ بھائی بھی میرے تنہا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا تھا اور صرف نماز کے اوقات میں مسجد جایا کرتا تھا۔ شنو اکثر بھائی سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی مذاق کرتی تو کبھی اس کی تعریف کرنے لگتی۔ ایک دن بھائی نے دروازہ کھولا، شنو کو دیکھ کر پلٹ گیا۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ کیوں ناراض ہوں گا میں آپ سے؟ تبھی تو مسکراتے نہیں ہو، نظر جھکا کر گزر جاتے ہیں۔ قسم سے بہت خوبصورت لگیں گے آپ ہنستے ہوئے۔ شنو کی بات پر بھائی کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ بھائی کو ہنستے دیکھ کر شنو خوش ہو گئی تھی۔ دیکھا، آج میں نے تمہارے بھائی کو ہنسا دیا نا؟ شنو نے مجھے کہا تو میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ بھائی سے فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی دن تمہاری بے عزتی کر دے، پھر مجھے مت کہنا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا بھائی کبھی میری بے عزتی کرے۔ ایک دن میں اور شنو کچن میں تھے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو کر نکلنے لگا۔ شنو نے پھر سے بھائی کو آواز دے کر روک لیا۔ ارے مولوی صاحب، بس اللہ سے باتیں کرتے رہیں گے یا کبھی ہماری بات بھی سنیں گے؟ اچھا، آج میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بہت پریشان ہوں۔ دعا کرے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے اور میرے دل کی آرزو پوری ہو جائے۔ بھائی نے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن شنو کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا اور باہر چلا گیا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے سے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ روز کی طرح نکھری اور خوش باش تھی۔ شنو نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی کو چھیڑنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ بہت معصوم ہے، ایسے لڑکے تو آج کل کے زمانے میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ میں نے اسے گور کر دیکھا اور کہا کہ تم باز آ جاؤ، بھائی ایسے مزاج کے نہیں ہیں۔ ارے سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، شنو نے کہا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مردوں کے مزاج کے بارے میں کیسے جانتی تھی؟
شنو کی بائی سے رابطہ بڑھانے کی کوشش مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ محلے کی عورتیں شنو اور اس کی ماں کے بارے میں جو بھی باتیں کرتی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شنو ایسے ہی کھلے انداز میں باتیں کرتی تھی۔ میری حد تک تو خیر تھی، ایک تو میں لڑکی تھی، دوسرا سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے بے تکلف بھی تھی، مگر اس کا بھائی کے ساتھ اس طرح بات کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے اماں کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ شنو بھائی سے فری ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ بھائی نے ابھی تک اس پر دھیان نہ دیا تھا، مگر کیا پتا کب بھائی کی بھی نیت بدل جائے اور اس کے چکر میں پھنس جائے۔ اماں محلے کی عورتیں ٹھیک کہتی ہیں، شنو کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اماں کو کہا تو اماں نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ تمہیں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے یا تمہیں اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو تم اسے دوستی ختم کر سکتی ہو۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس کا رویہ بے شک غلط ہے، مگر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے؟ اماں نے مجھے بھی وہی درس دیا تھا جو محلے کی عورتوں کو دیتی تھی۔ اماں کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن میرا بھی اماں کو اس کے بارے میں بتانا ضروری تھا۔ بھائی کو بچانے کا یہ واحد طریقہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھائی اس جیسی چلاک لڑکی کے چکر میں پھنس جائے اور محلے میں ہماری بدنامی ہو۔ اماں نے شنو کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ وہ افسوس اور حیرت سے اماں کا منہ دیکھنے لگی۔ مگر خالہ، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں تو آپ سے قرآن پڑھنے آتی ہوں۔ تمہارا دھیان قرآن کی طرف کم اور باتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میں اکیلے تمہیں وقت بھی نہیں دے سکتی، لہٰذا تم کسی اور سے سبق حاصل کر لو۔ اگر تمہیں پڑھنے کا شوق ہوگا تو تم ضرور سیکھ جاؤ گی۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ مجھے تمہیں اس طرح بیچ میں چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر میں کیا کروں؟ تم اس کو میری مجبوری سمجھ لو، لیکن تم اپنی تعلیم کا سلسلہ نہ روکنا اور پڑھائی جاری رکھنا۔ اگر ہو سکے تو مسجد چلی جایا کرو۔ میں ہینا کے ابا کو کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں لڑکیوں کے اوقات میں مسجد میں ہی پڑھا دیا کریں۔ اماں نے اس کو تفصیل سے سمجھایا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ شاید اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اماں کو کیا مجبوری تھی جو اس کو پڑھانے سے انکاری تھی۔ اس نے میری طرف بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ شاید وہ سمجھ گئی ہوگی کہ اماں کو میں نے منع کیا تھا۔ مجھے بھی افسوس تو تھا کہ میری وجہ سے اس کی پڑھائی بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی اور اس کا ہمارے گھر آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ پھر بھی مجھے یہی بہتر فیصلہ لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شنو بھائی سے بے تکلف ہو کر بات کرے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ محلے میں ابا کی بڑی عزت تھی، ذرا سی بے پرواہی سے یہ عزت مٹی میں رول سکتی تھی۔ شنو کے گھر میں نہ آنے سے گھر میں رونق بالکل کم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب باقی بچے اماں کے پاس پڑھنے آتے، لیکن ان کے پڑھنے آنے کا وقت مختلف تھا، کیونکہ وہ اس وقت آتی تھی جب باقی بچے نہ ہوتے۔ باقی بچوں کے مقابلے میں عمر میں کافی بڑی تھی، لہٰذا اس کو باقی بچوں سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ مگر اب باقی بچے پڑھ کر چلے جاتے، لیکن شنو نہ آتی۔ مجھے بھی کچھ بوریت کا احساس ہوتا، لیکن میں نے یہ فیصلہ بہتری کے لیے کیا تھا اور میں اپنے فیصلے پر ذرا نہ ڈگمگائی تھی۔ شنو کی دوستی کی قربانی دینا میرے لیے بہتر تھا، بجائے اس کی کہ وہ بھائی کو خراب کر دے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزارے۔ بھائی رفیق کو اپنی دکان پر لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے خود مجھ سے بات کی ہے کہ میں عبداللہ کو وہاں بھیج دوں تاکہ وہ کام دھندے پر لگ جائے۔ اماں نے گھر آتے ہی بھائی کو کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چلا جاؤں گا ابا۔ کل سے بھائی نے تابعداری سے جواب دیا تو اماں ابا دونوں ہی خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگے۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی۔ بھائی کی نوکری پکی ہو جاتی تو اپنی سمینہ کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ سمینہ بہت بولی بالی اور معصوم لڑکی تھی۔ مجھے اور اماں کو دونوں کو ہی وہ بہت پسند تھی۔ خالہ کے گھر ہمارا کافی آنا جانا تھا، لیکن سمینہ کافی شرمیلی تھی، لہٰذا میری اس سے زیادہ دوستی نہ تھی۔ پھر بھی جب ہم جاتے تو وہ ہمارے ساتھ بہت عزت اور اخلاق سے پیش آتی، اور اماں کے سامنے تو وہ شرما جاتی تھی، کیونکہ اماں نے خالہ کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال رکھی تھی، تو یقیناً سمینہ کو بھی یہ بات پتہ ہوگی۔ میرے بھائی کو خاندان میں سبھی لوگ پسند کرتے تھے۔ خاندان کا بچہ بچہ اس کی شرافت کا گواہ تھا، تو ایسے میں بھلا بھائی کے رشتے سے انکار کیوں کر ہوتا؟ ہم نے ایک بار بھی نہ سوچا تھا کہ خالہ اس رشتے سے انکاری ہوں گی۔ ان کی آمادگی ان کے لہجے سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے اور اماں سے بہت پیار اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرتی۔ بھائی نے جلد ہی چچا رفیق کی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ بھائی بہت محنت سے کام کرتا۔ چچا رفیق اس کے کام سے خوش تھے۔ ابا باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ ابا کا زندگی کا مقصد کبھی بھی پیسے کمانا نہ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور میں نے اور اماں نے بھی ہمیشہ ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا۔ نہ تو اماں کی بڑی بڑی خواہشات تھی اور نہ ہی میری۔ ابا کے کسی بھی معاملے سے، کسی بھی فیصلے سے انکار کرنا ہماری خصلت میں شامل نہ تھا۔ بھائی کے کام پر سیٹل ہوتے ہی
اماں اور ابا نے بھائی کے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اماں یہ کیا بات ہوئی بلا؟ میں نے اماں سے تکرار کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا اور تیرے بھائی کا رشتہ ایک ساتھ ہی ہو جائے اور دونوں کی ایک ساتھ شادی کر دی جائے۔ اماں کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ انہیں مجھے گھر سے نکالنے کی کتنی جلدی تھی۔ پر اماں، میں نے ابھی اپنی بھابھی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میرے اور بھائی کی عمروں میں اچھا خاصا فرق تھا، مگر پھر بھی اماں کو میری شادی کی فکر پڑی تھی۔ ارے ہم نہیں چاہتے کہ بھابھی سے تو لڑتی رہے اور گھر میں فساد برپا ہو، ابا نے ہنس کر کہا۔ تو میں نے حیران نظروں سے ابا کو دیکھا۔ ابا، آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ ارے نہیں، میں تو مزاق کر رہا تھا، ابا نے فوراً ہی مسکرا کر کہا۔ تو میں بھی مسکرا دی۔ میں جانتی تھی کہ ابا میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے۔ شنو کے گھر نہ آنے کے بعد بھائی کافی بے چین رہنے لگا تھا۔ میں بھائی کی بے چینی کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ شنو کی شرارتوں اور ہنسی مذاق کا عادی ہو گیا تھا اور اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوتی تو بھائی فوراً ہی دروازے پر جاتا اور شنو کو نہ پا کر اس کی چہرے پر ایک مایوسی چھا جاتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں میں بھائی کی بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ کل آتے ہوئے 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لیتے آنا۔ میں اور تیرے ابا کل صفیہ کے گھر جا کر تیرا رشتہ ڈال آئیں گے۔ اماں کی بات سن کر بھائی حیرت سے رک گیا تھا۔ کیا؟ میرا رشتہ؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے اور تیرے ابا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صفیہ کی بیٹی سمینہ کو تیری دلہن بنائیں گے۔ اماں نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ چپ ہو گیا تھا اور کچھ دیر میں ہی گھر سے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ بھائی کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں اس کے گھر سے نکلتے ہی اماں کی طرف دوڑی چلی آئی تھی۔ اماں، مجھے لگتا ہے بھائی اس رشتے سے خوش نہیں۔ میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اماں، اس نے کہا نہیں، پر مجھے ایسا محسوس ہوا۔ تو بلا وجہ کے وہم پال کر مت بیٹھی رہا کر۔ ایسا کچھ نہیں، زیادہ ہی سوچنے لگ گئی ہے آج کل۔ تیرا وہم ہے۔ اماں نے فوراً ہی میری بات سے انکار کر دیا تھا۔ اماں میری بات سے متفق نہ ہوئی تو میں بھی چپ کر گئی، مگر میرے دل میں ایک بہت بے چینی سی تھی۔ بھائی سمینہ کو پسند نہ کرتا تھا، یہ بات میں صاف سمجھ چکی تھی، مگر بھائی نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، یہی کافی تھا۔ وہ اماں ابا کا اتنا فرما بردار تھا، وہ اپنے منہ سے کس طرح انکار کر سکتا تھا؟ وہ سمینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا تھا کہ اگر وہ سمینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ لیکن سوال لبوں پر لانے کی میری ہمت نہ تھی، نہ جرت۔ کل بھائی موبائل فون پر کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ فون دیکھتا بھی نہ تھا۔ اس کا فون الماری میں بند پڑا رہتا تھا، لیکن آج کل فون اس کے ہاتھ میں موجود ہوتا اور وہ کچھ پڑھ کر مسکراتا رہتا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص شنو کی طرف چلا جاتا۔ کہیں بھائی اسی سے تو بات نہیں کرتا؟ نہیں بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں خود کو ہی جھٹلا دیتی۔ لیکن کچھ دنوں میں ہی سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ محلے کی کئی عورتوں نے بھائی کو شنو کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ عورتوں نے اماں کو آ کر اس بارے میں بتایا تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ میرا دل بھی ڈوب گیا تھا۔ شنو کا جادو بھائی پر چل چکا تھا۔ بھائی نہ جانے کب سے اس سے رابطہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اس طرح کی باتیں چھپائی نہیں چھپتی۔ محلے کے لوگوں نے بھائی کو شنو سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اماں سخت پریشان تھی۔ رات کو بھائی گھر واپس آیا تو اماں نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی۔ بھائی چپ رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے عبداللہ؟ تمہارا اس لڑکی سے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ محلے والے کتنی باتیں بنا رہے ہیں؟ وہ اماں، اصل میں بات یہ ہے کہ شنو مجھے اچھی لگتی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں نے غصے سے گھورا۔ ہاں یہی سچ ہے۔ بھائی نے جھجکتے ہوئے اقرار کیا تھا کہ وہ شنو کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ابا ہرگز نہ مانیں گے۔ ان عورتوں کے تو خاندان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ خاندان سے کیا ہوتا ہے اماں؟ شنو اچھی لڑکی ہے، یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گی تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ بھائی نے لجاجت سے کہا۔ شنو کتنی اچھی تھی اس کا اندازہ تو ہمیں اچھے سے ہو رہا تھا۔ شنو وہ پہلی لڑکی تھی جس کو بھائی نے پہلی نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور شاید اسی وقت اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ شنو کا ہی تھا۔ اپنی باتوں اور اداؤں سے اس نے بھائی کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ وہ بھائی کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور بھائی دل و جان سے اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو سمجھانا یا روکنا اب ہرگز بھی آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی اماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جلدی ابا تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ بھائی کے عشق کی داستان محلے والوں کی زبان پر بھی تھی۔ ابا کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے بھائی کو پہلی مرتبہ خوب ڈانٹ پلائی تھی، لیکن شنو کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بولا تھا
شنو کی خاطر بائی نے پہلی مرتبہ ابا سے بحث کی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سمینہ سے نہیں بلکہ صرف شنو سے شادی کرے گا۔ ابا بھی حیرت میں تھے۔ بائی کی تو ابا کے سامنے نظر نہ اٹھتی تھی اور اب وہ ابا کے سامنے بے شرموں کی طرح زبان چلا رہا تھا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ بائی کی بات کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث میں بھی یہی تھا کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے کی جائے، اس لیے ابا بائی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ابا نے شنو ہی سے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اماں ابا کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن ہم ابا کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابا کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ بھائی آج کل بہت خوش تھا، اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ اس طرح ایک دن اماں ابا نے شنو کے گھر جا کر بائی کا رشتہ شنو کے لیے پیش کر دیا تھا۔ شنو کی ماں کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شنو کو کوئی جہیز نہیں دے سکتی، ہمیں جہیز چاہیے بھی نہیں تھا۔ یوں بائی کا رشتہ شنو کے ساتھ طے گیا تھا اور ابا نے محلے کے کچھ خاص افراد کو بلا کر بائی کی منگنی کی رسم ادا کر دی تھی۔ بائی منگنی کے روز بہت خوش تھا، مگر مجھے شنو زیادہ خوش نہ لگی تھی۔ اس رشتے میں دونوں کی مرضی شامل تھی، لیکن شنو اتنی سنجیدگی سے بیٹھی تھی کہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اتنی سنجیدہ تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ اماں، آج شنو کچھ بجھی نہیں تھی، شرما رہی ہوگی۔ اماں کہنے لگی تو مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ شنو اور شرم دو متضاد چیزیں ہیں اماں، میں نے کہا تو اماں بھی ہنسنی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہو، ایسے موقع پر باپ تو یاد آتے ہیں نا۔ جو بھی تھا، میں اور اماں بھائی کی خوشی میں خوش ہو گئے تھے۔ زندگی تو بھائی نے گزارنی تھی، اگر ہم اس کی شادی کہیں اور بھی کرتے تو شاید وہ کبھی خوش نہ رہ پاتا۔ بھائی خوش تھا، یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ہم سب کی زندگی سکون سے گزرنے لگی، لیکن ہوا اس کے الٹ تھا۔ بھائی کو شنو سے محبت تو بہت تھی، لیکن شنو کا مزاج اس کے مزاج سے میل نہ کھاتا تھا۔ بات جب تک محبت تک محدود تھی تو حالات بھی ٹھیک تھی، لیکن جب سے بھائی نے شنو کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا شروع کیا تھا، بھائی کو اندازہ ہوا تھا کہ شنو اور اس کی فطرت میں تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ شنو کوئی گھریلو لڑکی نہ تھی، اسے کچھ لینا ہوتا تو بن ٹھن کر خود ہی دکان پر پہنچ جاتی یا محلے کے کسی بھی لڑکے کو آواز دے کر اسے کام بتانے لگتی۔ بھائی نے کئی بار اس کو بازار میں دیکھ کر منع کیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بول دیا کرو، میں لا دوں گا، تمہیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شنو تو باہر جا کر اپنا سودا سلف خود لانے کی عادت تھی اور وہ پابندی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ بھائی اس پر بے جا روک ٹوک کر رہا ہے۔ اس طرح دونوں کی اکثر انبن ہی رہا کرتی تھی۔ بھائی کے علاوہ شنو محلے کے دوسرے لڑکوں سے بھی کھلے انداز میں بات کرتی تھی۔ بھائی کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ شنو پر اس کے علاوہ کوئی نظر بھی ڈالے، مگر دوسری طرف تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ شنو کی ماں اور نہ ہی شنو بھائی کی باتوں کو خاطر میں لانے والی تھی۔ اس طرح کی تھی کہ اس کو خود میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دونوں کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور منگنی کے 6 مہینے بعد ہی ایک دن شنو نے خود ہی منگنی کی انگوٹھی اتار بھائی کے منہ دے ماری تھی۔ اس وقت ابا بھی گھر پر ہی موجود تھے اور حیرت سے شنو کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی شنو کی حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں یہ منگنی ختم کر رہی ہوں، تمہارا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں؟ تم ایک بہت دقیانوسی سوچ کے مالک ہو، جبکہ میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں۔ میں اتنی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات بڑوں کو کرنے دو، تم فیصلہ خود کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں خود بڑی بن رہی ہو؟ اماں نے اسے ٹوکا تھا۔ جو میرا فیصلہ ہے وہی میری امی کا فیصلہ ہے، کیا تم میری محبت کی خاطر خود کو بدل نہیں سکتی؟ بھائی نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، میں خود کو کیوں بدلوں؟ ویسے بھی میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنے کردار کے کتنے پکے ہو۔ تمہاری بہن میرے سامنے ہر وقت تمہاری عبادت گزاری اور کردار کی تعریف کرتی رہتی، اس لیے میں نے سوچا دیکھنا چاہیے تم کتنے اللہ کے ماننے والے ہو، کردار کے کتنے مضبوط ہو، کب تک میرے حسن کے آگے ٹک سکتے ہو؟ تم تو میری توقع سے بھی بہت جلد ڈھیر ہو گئے تھے۔ میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے اب آزاد کرو۔ میں تمہاری غلامی نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی مولوی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اگر محبت نہیں تھی تو منگنی کیوں کی تم نے؟ اسی وقت منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ میری امی کا کہنا تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں، تمہاری شادی کہیں تو کرنی ہے، پھر ادھر ہو جائے تو اچھا ہے۔ لیکن تمہارا بھائی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس کی روک ٹوک مجھے زہر لگتی ہے، اس لیے آج کے بعد مجھ سے کوئی تعلق مت رکھنا، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ شنو دھمکی دے کر جا چکی تھی۔ اف، کس بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ابا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا اور شکرانہ ادا کرنے مسجد چلے گئے اور اماں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بھائی کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا۔
باپ، ماں اور بہن کے سامنے اتنی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جس لڑکی کی خاطر ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، وہ یوں اسے رسوا کر گئی تھی۔ وہ تو اس سے محض محبت کا کھیل رچا رہی تھی، اسے آزما رہی تھی، اور وہ اس آزمائش میں ناکام رہ گیا تھا۔ اللہ کی محبت پر ایک لڑکی کی محبت بھاری پڑ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، فکر نہ کرو، اچھا ہوا پہلے ہی حقیقت کھل گئی، ورنہ بعد میں کیا ہوتا؟ تم غم نہ کرو، اللہ تمہیں بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ میں نے بھائی کے چہرے پر غم کی لکیریں دیکھی۔ وہ شنو کو اپنی زندگی سمجھتا تھا، اور شنو نے کیا کیا تھا؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے، مگر جو سب سے بڑا سوال تھا وہ تھا کہ شنو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شنو کی بے وفائی اور اس کے چھوڑ جانے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اس نے شنو کی خاطر اپنی زندگی کو تماشا بنا لیا تھا، رسوائی مول لی تھی، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف محبت کا دکھ، دوسری طرف بے وفائی کو سہنا آسان نہ تھا۔ میرے دل میں بھائی کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے اس دکھ سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو نماز کے لیے مسجد بھی نہیں جاتا تھا۔ ابا بھی ان دنوں تبلیغی جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی مصروف تھے۔ شنو کو اس کے دھوکے کی سزا جلدی مل گئی تھی، اور اس کی ماں کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد شنو کے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ پورے محلے والے حیران اور پریشان رہ گئے تھے۔ پتہ چلا بیوہ عورت نہیں تھی، بلکہ شنو کا باپ کسی جرم میں ملوث تھا اور روپوش تھا۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کے ڈر کی وجہ سے